ہم سجدہ کرتے ہیں، پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے۔ تو جتنا بھی شکر رب تعالیٰ کا ادا کیا جائے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کس ٹون پہ ویورس پیدا کیا، شکر الحمدللہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہم اس چیز کا صرف پوری زندگی اس چیز صرف ایک بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہم رکوع سجود اور قیام میں اپنے رب تعالیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں اور اپنے دل کا حال بیان کر دیتے ہیں اور سکون حاصل کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے نا ایک بہت ہی سخت آزمائش کی جگہ ہے۔ طرح طرح کے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں۔ اچھے لوگ جو آپٹیمسٹ اور پیسمسٹ لوگ جو ہیں، وہ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ جو لوگ ہیں، وہ ہمیں جوڑنے والے اور توڑنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں ہلکی کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور ویورس ایک بات اور کہ نماز میں مانگی جانے والی جو دعائیں ہیں نا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی اور قبول ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہتر عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رب جانتا ہے نا کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ہے کہ نہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رب سے مانگ رہے ہوتے، تو رب تعالیٰ ہمیں بہترین عطا کرتے ہیں اس دعا کے بدلے میں۔ اور اگر ہم ویورس شعور کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں نا، تو یہی چند منٹ جو ہیں وہ ہماری زندگی بدل سکتے ہیں، ہماری زندگی سنور سکتی ہے اور ہمیں اللہ کے اور اس کے بہت زیادہ قریب لے کے جا سکتی ہے۔ تو پھر دعائے مبارکہ جو ہے وہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ تو آپ نے کس طرح پڑھنی ہے یہ دعا مبارکہ کب پڑھنی ہے؟ یہ دعا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب قومے میں پڑھی جانے والی ویورس یہ دعا ہے، یعنی ترتیب کچھ اس طرح سے، اس کی میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا دیتی ہوں۔ رکوع میں جب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھا ہم نے، اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، یہاں تک لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے آگے جب سیدھے کھڑے ہونا، جب ہم قومے میں کھڑے ہوتے ہیں، قوما کرتے ہیں، تو اس میں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا۔ تو ویورس دعائے مبارکہ کون سی ہے؟ سیدھے کھڑے ہو کر قومے میں